جی جی آر بلوچ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ لیجیٹیمیسی اس کی کیا ہے؟ یو این موجود تھی لیکن اس کی موجودگی میں یو ایس کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں بورڈ آف پیس بنے گا، اور بلی کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا۔ وہی اسرائیل جب جینوسائیڈ کر رہا تھا کسی نے اس کو نہیں روکا، جب غزہ جو ہے وہ مکمل تباہ ہو گیا، ملبے تلے لاشیں ہیں، اب جا کے بورڈ آف پیس بنا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ جی. آئی تھنک یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے ورلڈ کی، بیکاز ایک طرف سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ ٹرانزیشن نہیں ہے، وہ رپ اپارٹ ہے، وہ پھوٹ گیا ہے. سو دیر از اے ویکیوم ان دا گلوبل پالیٹکس ایٹ دا جیو پولیٹیکل لیول. اب جب ایسا ویکیوم آتا ہے تو پھر اس قسم کی آپ کو پھر آئیڈیاز نظر آتے ہیں جو نظر آئے ہیں. obviously اس پر اس کی جو ضرورت پڑی، کیونکہ اتنا ایک اندوہناک انسانی المیہ وہاں 2 سال سے وہاں جاری تھا، جو اسرائیل کی جینوسائیڈل وار، تو اس کو روکنا تھا. تو انیشل تو یہی اسیس کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے اس وقت بھی، کہ شاید یہ اس کو تو بند کروا سکتا ہے بورڈ. جس طرح نظر آ رہا ہے اسرائیل بھی کلنگ کر رہا ہے، لیکن وہ جینوسائیڈ ختم ہو گیا. اور ابھی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے رفح جو ہے کراسنگ وہ کھول دی ہے یا کھولیں گے. ابھی یہ اعلان پیلسٹینین اتھارٹی جو ابھی ہے وہاں پہ غزہ میں، انہوں نے خود اس کا کیا. تو میرے خیال ہے ایک دیکھیے نا، مسئلہ یہ ہے جی، ہم سے مراد امہ اتنی کمزور ہے انفارچونیٹلی. تو ہمارے پاس آپشنس نہیں نظر آتے. وہاں 2 ملین 2 ملین سے زیادہ پیلسٹینین جن کی جان بچانی تھی، کی زندگی بچانی تھی. تو میرے خیال ہے وہ ریسکیو کا کام تو ضرور آیا ہے، یہ ایفرٹ جو ٹرمپ نے کیے. تو کیا یہ کوئی نئی سمت ہموار کرنے چلا ہے؟ دیٹ از مائی وری اینڈ دیٹ از اے کنسرن، جو کہ شاید بہت سارے آپ لوگ بھی اس پہ بات کر رہے تھے. اس سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ انسٹیٹیوشنز کا ہو رہا ہے، اینڈ اسپیشلی دا یونائٹیڈ نیشنز، جو کہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک پریمیئر پلیٹ فارم ہے فار کانفلکٹ ریزولوشن. اب وہ کہیں نظر نہیں آتی. اب یہ بورڈ بن گیا ہے، ٹھیک ہے. there is probably opting out is no option at this point of time, because جو ڈائنامکس ہے یو ایس میں اس وقت، اس میں آپ آپٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے تو اس کے مسائل ہوں گے. لیکن اس میں صرف یہ ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ کیوں ہمیں بورڈ میں جانے سے کترانا نہیں چاہیے، کہ آپٹ آؤٹ کا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں کم از کم آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں. اپنی پرنسپل جو پوزیشن ہے وہ جب بھی جو ایکسپٹنس بھی ہم نے کی ہے، اگر آپ فارن آفس کا پورا ریڈ آؤٹ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے صاحب 1967 بارڈرز ہوئیں گے، القدس الشریف کیپٹل ہوگا فلسطین اسٹیٹ کا. تو اور اگر یہ سمت بناتا ہے تو آئی تھنک it will be good development ٹھیک provided it ٹھیک does not become ایک انڈیپینڈنٹ UN کی جگہ ایک اور الٹرنیٹ یونائٹڈ نیشنز ہم دیکھ رہے ہوں. جی ٹھیک. جی اچھا جی آر بلوچ صاحب، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کمر تگڑی ہو، جیسے ہمارے یہاں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بڑے مضبوط ہیں، 7 گنا برتر دشمن کو ہم نے شکست دی. تو امپیکٹ یہی ہے کہ آپ جب کسی کو گھس کے اس کی ریٹیلیشن کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، تو دنیا پھر آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بورڈ آف پیس میں پاکستان کا کتنا امپورٹنٹ رول آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہماری اسٹریٹجک آئی وڈ سے کہ نیسیسٹی بھی ہے کہ ہم اس پیس پروسیس کا حصہ بنے، بیکاز اور ہمیں کوئی الٹرنیٹ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت دنیا میں. اگر یہی پروسیس چل رہا ہے تو وہ آج کینیڈین پرائم منسٹر نے بڑی زبردست بات کہی، جو کہ ہم پاکستان کے اوپر بھی آتی ہے، کہ مڈل پاورز آر ایٹ سب سے بڑا خطرہ ہے ہی مڈل پاورز کو اور چھوٹی جو ملک ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مڈل پاورز مل کے اور چھوٹے ملک مل کے اپنا کوئی
کلیکٹیو بارگیننگ کا کوئی بنائے سسٹم. تو ابھی ہمارے وہاں ہونے سے جو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہماری جو گزشتہ 75 سال سے فلسطین کے اوپر پالیسی رہی ہے وہ انویورنگ ہے, بالکل غیر متزلزل ہے, سوری فور دس, جو نہیں چینج ہو سکتی, قائم ہے اس کے اوپر. اور تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کنوکشن ہے فلسطین کے ساتھ, ہماری جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے اس وقت, چونکہ دیر از اے ریپو ود دا لیڈرشپ, پاکستان لیڈرشپ اینڈ دا یو ایس لیڈرشپ وچ آر دا ہیڈ who is heading the president of the US. تو میں پاکستان کا جو ابھی پازیٹیو ایک پیج آیا ہے پاکستان یو ایس ریلیشن کا, وہ بھی ایک لحاظ سے ہیلپ فل ہوگا ٹورڈس finding resolutions of the issues which will come across. تو پاکستان I think will be helpful. جی جنگ سے ہر لمحہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں جائیں, بالکل صحیح فرمایا. جی آر بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں, لیبیا کی مثال, عراق کی, آپ کے شام کی, لبنان کی, صومالیہ کی, سوڈان کی, سیریا کی اور فلسطین کی. جن ملکوں کی فوجیں مضبوط نہیں ہوتی وہاں کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں. پاکستان کو اللہ کے فضل سے فوج مضبوط ہے, ایران کی قوم مضبوط ہے. تو ہمیں بس ایک لیسن جو ڈاکٹر صاحب نے بھی, بریگیڈیئر صاحب نے کہا, فوج تو مضبوط ہے, قوم بھی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو, دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی سوال کہاں اٹھ رہا ہے, کون اٹھا رہا ہے؟ نو, میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. میں گاؤں, میرے اسکول میں خدمت کرتا ہوں تھوڑی سی لوگوں کی, گاؤں میں بچے ہیں, میں نے ان سے پوچھا تم کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ کہتے ہم فوج میں جائیں گے. یہ کیسی باتیں کرتے؟ میں آپ کو سندھ کی انٹیریئر کی بات بتا رہا ہوں. یہ نیریٹو جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. فوج از ریسپیکٹڈ بائی ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول آف پاکستان. If he's a Pakistani, he loves his فوج. There's no way. جی 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 آر بلوچ صاحب فائنل کمنٹ دے دیں, دنیا کس طرف بڑھتی جا رہی ہے, کیا کہتے ہیں؟ دنیا جو ہے, جو دو ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں. کچھ تو اسفیئر آف انفلوئنس بن رہے ہیں, یا اس کو کہہ لیجیے بلاکس بن رہے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک ورڈ آف کاشن تھرو یور چینل میں دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو جوائن ہینڈس ود دا مڈل پاورز. اور جو ہمارا ایک تاریخی ہوا ہے معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ, اور جس کو ٹرکی کرنے چاہ رہا ہے, دیٹ ول بی دا مین پلر, اسٹریٹجک پلر ان ساؤتھ ایشیا فار دا اسٹیبلٹی اینڈ پیس اوور آل ان ایشیا. جی 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 آر بلوچ صاحب فائنل کمنٹ دے دیں, دنیا کس طرف بڑھتی جا رہی ہے, کیا کہتے ہیں؟ دنیا جو ہے, جو دو ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں. کچھ تو اسفیئر آف انفلوئنس بن رہے ہیں, یا اس کو کہہ لیجیے بلاکس بن رہے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک ورڈ آف کاشن تھرو یور چینل میں دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو جوائن ہینڈس ود دا مڈل پاورز. اور جو ہمارا ایک تاریخی ہوا ہے معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ, اور جس کو ٹرکی کرنے چاہ رہا ہے, دیٹ ول بی دا مین پلر, اسٹریٹجک پلر ان ساؤتھ ایشیا فار دا اسٹیبلٹی اینڈ پیس اوور آل ان ایشیا اینڈ ان یورو ایشیا.